السلام علیکم ناظرین، اٹاوا ٹائم چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈ، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی فلم پر جو سال 1952 میں ریلیز ہونے والی پاکستان کی پہلی فلم تھی، اور یہ فلم ہے فلم ساز و ہدایت کار نذیر کی بلیک اینڈ وائٹ اردو پیشکش بھیگی پلکیں۔ لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا وہ نئے ہیں تو وہ اب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور آپ کو بھی ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملا کرے گی۔ تو آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں فلم کی دنیا میں، جہاں نذیر صاحب نے اپنے ادارے انیس پکچرز کے بینر تلے یہ فلم تیار کی۔ اس کی پروڈیوسر تھی نذیر کی اہلیہ اور مشہور اداکارہ سورن لتا۔ کہانی کار اور ہدایت کار تھے شریف نیر، جبکہ مکالمے تحریر کیے شاطر غزنوی نے۔ نغمہ نگاروں میں طفیل ہوشیار پوری، تنویر نقوی، مشیر کاظمی اور قتیل شفائی کے نام شامل تھے، جبکہ موسیقی ترتیب دی ماسٹر غلام حیدر نے۔ فلم کی کاسٹ میں سورن لتا، نذیر، الیاس کاشمیری، اجمل، علاؤالدین، مایا دیوی، نظر، نئی اداکارہ شاہانہ اور شاطر غزنوی کے نام شامل تھے، جبکہ عکاسی کے فرائض انجام دیے معروف کیمرامین رضا میر نے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس فلم کی کہانی کی طرف، جو ایک امیر لڑکی آشا اور ایک ہوٹل کے آرکیسٹرا ماسٹر گپت کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے گلنار ہوٹل سے۔ آشا اکثر وہاں جاتی ہے اور گپت کے فن اور انداز کو پسند کرتی ہے، لیکن ایک دن گپت مذاق اور چھیڑ چھاڑ پر اتر آتا ہے، جس پر آشا غصے میں آ کر مینیجر سے شکایت کرتی ہے اور گپت کو ملازمت ہی سے نکلوا دیتی ہے۔ کچھ دن بعد شکار کے دوران آشا کے پاؤں میں موچ آ جاتی ہے اور گپت وہاں پہنچ کر اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ چھوٹا سا واقعہ آشا اور گپت کے درمیان ایک نئے رشتے کی شروعات بن جاتا ہے۔ آشا اس بہانے سے گپت کو اپنے گھر بلاتی ہے اور رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان محبت پروان چڑھنے لگتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آشا کی منگنی پہلے ہی ایک نوجوان کنور سے ہو چکی ہے اور وہ اب اس رشتے سے جان چھڑانا چاہتی ہے، لیکن اس کا بڑا بھائی اس رشتے کو توڑنے کے سخت خلاف ہے۔ اسی اثناء میں کنور کی گپت سے بھی مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے، لیکن وہ کچھ سمجھ نہیں پاتا۔ البتہ اس کا بڑا بھائی جو ایک وکیل ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح آشا کی اس کمزوری کو بھانپ لیتا ہے اور اس کی سالگرہ کے موقع پر فائدہ اٹھا کر گپت کے کم قیمت تحفے کا خوب مذاق اڑاتا ہے۔ گپت کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی ہے اور وہ آشا سے ناراض ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اب اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دولت کمانا رہ جاتا ہے۔ چنانچہ گپت روزگار کی تلاش میں دوبارہ گلنار ہوٹل جاتا ہے، لیکن عین اسی وقت ڈاکوؤں کا ایک گروہ ہوٹل پر دھاوا بول دیتا ہے۔ گپت پہلے تو بہادری سے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتا ہے، مگر ڈاکو وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ لیکن جب گپت ان کا پیچھا کرتا ہے تو وہ اسے پکڑ کر ایک کوٹھڑی میں بند کر دیتے ہیں۔ یہ خبر آنن فانن پورے شہر میں پھیل جاتی ہے کہ گلنار ہوٹل میں ڈاکہ پڑ گیا۔ پولیس کو دوران تفتیش جائے وقوع سے ایک ہار ملتا ہے، اور یہ ہار وہی ہوتا ہے جو گپت نے آشا کو تحفے میں دیا تھا۔ وہ ہار آشا کا بھائی پہچان لیتا ہے اور اپنی بہن سے جا کر کہتا ہے کہ ڈاکہ گپت نے ڈالا تھا، اب اس کی گرفتاری کے لیے انعام کا اعلان بھی ہو چکا ہے، اس لیے میں اسے گرفتار کرا دیتا ہوں۔ آشا اس کی منت خوشامد کرتی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن بھائی اس شرط پر راضی ہوتا ہے کہ وہ کنور سے شادی کر لے، اور پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ ادھر ایک روز موقع پا کر گپت ڈاکوؤں کے پنجے سے نکل بھاگتا ہے اور سیدھا تھانے پہنچ کر ڈاکوؤں کے نام اور ان کی جگہ کا پتہ بتا دیتا ہے۔ یوں وہ لوگ گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور گپت کو انعام کے ساتھ ساتھ وہ تمام دولت بھی بخش دی جاتی ہے جو ڈاکوؤں سے برآمد ہوتی ہے، اور یوں وہ ایک دولت مند آدمی بن جاتا ہے۔ لیکن جب اسے خبر ملتی ہے کہ آشا کی شادی ہو چکی ہے تو اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور وہ آشا سے اپنا بدلہ لینے کی فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
وہ کنور کی کوٹھی کے سامنے ہی ایک کوٹھی خریدتا ہے اور ایک روز دھوکے سے آشا کو اپنے گھر بلا لیتا ہے۔ اس کی خبر وکیل صاحب کو ہو جاتی ہے اور وہ کنور کے آتے ہی اس کے کان بھر دیتے ہیں۔ چنانچہ جس وقت آشا گپت آتی ہے تو کنور بغیر کچھ پوچھے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا ہے۔ آشا جو شادی کے بعد کنور ہی کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگی تھی، اس واقعہ کا ذمہ دار گپت کو خیال کرتے ہوئے اس کے گھر واپس جاتی ہے اور اسے محبت کا واسطہ دے کر کہتی ہے کہ وہ اس کی زندگی برباد نہ کرے اور جا کر کنور سے کہہ دے کہ جو کچھ تم سمجھ رہے ہو وہ سب جھوٹ ہے۔ لیکن گپت اس بات پر راضی نہیں ہوتا۔ اسی لمحے کنور بھی وہاں آ پہنچتا ہے اور پستول سے دونوں کو مار دینا چاہتا ہے۔ گپت جھپٹ کر اس سے پستول چھین لیتا ہے، لیکن کھینچا تانی میں گولی آشا کو لگ جاتی ہے اور وہ دم توڑ دیتی ہے۔ غصے میں گپت کنور کو بھی مار ڈالتا ہے اور پھر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ پولیس اس کا تعاقب کرتی ہے مگر وہ اپنی کار کھائی میں گرا کر خودکشی کر لیتا ہے۔ یوں فلم اپنے المناک انجام کو پہنچتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی نذیر صاحب کی پاکستان میں 5ویں فلم۔ اس سے پہلے ان کی پنجابی فلم پھیرے سلور جوبلی منا چکی تھی، جبکہ باقی تینوں فلموں نے بھی اوسط درجے کا بزنس کر ہی لیا، مگر بدقسمتی سے بھیگی پلکیں باکس آفس پر بری طرح ناکام رہی۔ اس فلم کی ناکامی نے ثابت کر دیا کہ نذیر اب اپنی عمر کے اعتبار سے ہیرو آنے کے لائق نہیں رہے تھے۔ دوسری جانب سورن لتا بھی، جو اس وقت تک 2 بچوں کی ماں بن چکی تھیں، فلم بینوں نے انہیں بھی ہیروئن کے طور پر قبول نہ کیا۔ دیگر اداکاروں میں کنور کے روپ میں الیاس کاشمیری متاثر نہ کر سکے، مگر اجمل نے کنور کے بھائی وکیل صاحب کے رول میں خوب داد سمیٹی۔ علاؤالدین نے بھی شاندار اداکاری کی۔ اس فلم میں ایک نئی اداکارہ شاہانہ کو پیش کیا گیا تھا، اس کی اداکاری بھی بہتر رہی۔ البتہ نظر حسب معمول مزاح میں کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گئے۔ اس فلم میں کل 9 گیت شامل کیے گئے، جنہیں منور سلطانہ اور علی بخش ظہور نے گایا۔ گیتوں کے بول کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، جوانی میں میری سرکار دل بس میں نہیں رہتا۔ نمبر 2، تو نے مجھے پیار کا پیغام دیا۔ نمبر 3، او گلبیا مائی لو کنٹینیوٹی۔ نمبر 4، دل ہمارا لوٹ کے نہ جانے کون لے گیا۔ نمبر 5، سہارے ٹوٹ بھی جاتے ہیں کیوں جھوٹی آس پر۔ نمبر 6، چمک رہا ہے چاند پڑے ہیں ماند ستارے۔ نمبر 7، برباد تمنا روتی ہے ہنسنے کی کوئی تدبیر نہیں۔ نمبر 8، تم کیوں بنے تھے دل کا سہارا جواب دو۔ اور نمبر 9، مجھ کو جلانے والے تو یہ بھول نہ جانا۔ ماسٹر غلام حیدر کی موسیقی نہایت عمدہ تھی، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی نغمہ اسٹریٹ سانگ نہ بن سکا۔ یہ فلم لاہور سے پہلے 25 جنوری 1952 کو کراچی کے پلازا سنیما پر نمائش کے لیے پیش کی گئی، جبکہ لاہور میں اس کی نمائش 8 فروری کو ریجنٹ سنیما پر ہوئی اور یہاں صرف 6 ہفتے چل سکی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ریویو فلم بھیگی پلکیں پر۔ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اتوار 12 اکتوبر کو ہم بات کریں گے ملکہ ترنم نور جہاں کی سپر ہٹ فلم دوپٹہ پر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔